لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے مراقبے کی فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ مراقبہ کرنا، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ تو بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ اسی طرح جو شخص ذکر قلبی کرتا ہے وہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے، برے کاموں میں لگتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان الذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کے گروہ جو ہیں انہیں چھوتے ہیں، تذکروا، وہ ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بچ نکلتے ہیں۔ تو جو شخص ذکر کرتا ہے شیطان سے بچ نکلتا ہے، جو شخص ذکر قلبی کرتا ہے وہ شیطان سے پوری طرح سے بچ نکلتا ہے۔ کہ زبان سے ذکر ہر وقت نہیں ہو سکتا، تو زبان سے ذکر کچھ وقت ہو سکتا ہے، باقی بہت سارا وقت جو ہے وہ انسان دوسرے کاموں میں لگاتا ہے۔ ذکر قلبی ایسی چیز کہ انسان ہر وقت کر سکتا ہے، تو ہر وقت شیطان سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کشف میں یہ دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے قلب کے پاس بالکل جیسے ایک چھوٹا سا جیسے جانور ہوتا ہے جو ڈنگ مارتا ہے، اس طرح سے قلب کے پاس بیٹھا ہے۔ جب تک اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے شیطان دور ہے، جیسے ہی وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان دل میں ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو ذکر قلبی کرے گا وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے زندہ کی ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا مردہ کی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ کوئی جسمانی موت مر جاتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ روحانی موت مر جاتا ہے۔ تو گناہ پہ اس کو جرت ہونے لگتی ہے، شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس نے اللہ کو یاد کیا اس نے واقعتاً اپنے آپ کو ہر بری چیز سے محفوظ کر لیا۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ حضرت بہت بد نظری ہو جاتی ہے، بہت بد نظری ہو جاتی ہے، نگاہ قابو میں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تو اللہ کو یاد کیا کر، ذکر کیا کر۔
اس نے کہا کہ جی میں تو کروں گا آپ کہیں گے تو، مگر پریکٹیکل آدمی ہوں، کالج یونیورسٹی کا پڑھنے والا ہوں، مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر میں ذکر کروں گا تو یہ میری آنکھ جو ہے یہ قابو میں کیسے آئے گی، ذکر کا اس آنکھ کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے فرمایا اچھا، بہت اچھا، آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ میں نے فرمایا کہ ایک کام کر دو، ایک دودھ کا پیالہ ہے، مارکیٹ میں لے کے جاؤ، ایک طرف سے داخل ہونا ہے، دوسری طرف سے نکلنا ہے باہر، مگر اس طرح سے جانا ہے کہ اس دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو دودھ کا پیالہ منگوایا گیا اور اس نوجوان کو دے دیا گیا کہ بھائی یہ لے کے مارکیٹ کی ایک طرف سے اندر داخل ہونا ہے، دوسری طرف سے باہر نکلنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ حضرت انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو پیالہ دودھ سے بھرا ہوا، جاتے ہوئے حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی تم بھی ساتھ چلے جاؤ، اگر اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرے نا اس کو زور سے تھپڑ لگانا۔ اب ذرا یہ اور کانشیس ہو گیا کہ اچھا اب دودھ میں سے ایک قطرہ بھی گرنا نہیں چاہیے کیونکہ اب آئے گی اوپر سے ایک زور کی۔ تو بڑا ہی احتیاط کے ساتھ پیالے کو لے کے جو ہے نا مارکیٹ میں داخل ہوا، بڑی احتیاط کرتے کرتے کہ بھئی قطرہ بالکل نہ گرے، اور پوری احتیاط پوری توجہ کے ساتھ مارکیٹ میں سے گیا اور دوسری طرف سے نکل آیا، اور واقعی دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ بڑا خوش ہوا، فوراً گیا حضرت کے پاس، حضرت مسئلہ ہو گیا، آپ نے جو حکم کیا تھا کام پورا ہو گیا، دودھ میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ حضرت نے پوچھا کہ واقعی نہیں گرا؟ حضرت ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے نہیں گرا۔ حضرت نے کہا کہ اچھا نگاہ نام محرم پہ اٹھی تھی مارکیٹ میں؟ حضرت وہ تو اس طرح تو ذہن بھی نہیں گیا تھا، اتنی اس کی ٹینشن تھی کہ ادھر کیا میں دیکھتا، ساری توجہ تو اس پہ تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی حال ذکر کرنے والے کا ہے، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور اللہ اس کی توجہ کو کھینچ لیتے ہیں۔ انسان تھوڑی سی ہمت کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تو اس لیے جو شخص اللہ کو یاد کرے گا برائیوں سے بچ نکلے گا، غلط راستے پہ نہیں لگ سکتا، اور جو شخص اللہ کو دل میں یاد کرے گا 100% برائیوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے مشائخ نے بار بار اس ذکر قلبی کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ سارے آن لائن والے حضرات کا بھی